بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس فرسٹ ایئر سبجیکٹ اردو ہے، جس کا سبق چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور چیپٹر ہے اپنی مدد آپ، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ تو بتاتا چلو، سر سید احمد خان نے اپنی مدد آپ، یہ ایک مشہور مقولہ ہے۔ کہا جاتا ہے جو کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی مدد کرے گا، اپنے لیے کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی کوشش کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا، اس کے لیے رہنمائی دے گا، اس کے دروازے کھول دے گا۔ تو جو شخص، کوئی قوم اپنی مدد کے تحت چلتی ہے تو وہ کامیابی کی منازل کو طے کر لیتی ہے۔ یعنی کہ ایک ملک کا ایک فرد محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، تو اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اگر پورے ملک کی عوام جو ہے، تمام افراد جو ہے وہ محنت، کوشش کریں، ایفرٹ کریں، تو ضروری طور پر وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہی دستور ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک اگر اپنی مدد آپ کے تحت چلے گا تو دوسری قوموں میں ان کو ایک بلند درجہ ملے گا، افضل قرار ہوگی، جو ان کا سکہ رائج ہوگا۔ اور جو قوم کسی دوسری قوموں کے منتظر ہوگی، مدد لینے کے لیے منتظر ہوگی، وہ سوچے گی کہ کوئی خضر ملے اور ہمارے تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دے۔ تو خضر تو کوئی بھی نہیں آئے گا جو ان کی مدد کے لیے ہو، اور اگر وقتی طور پر انہیں کہیں سے سپورٹ مل بھی رہی ہے تو بعد میں آ کر ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کے اندر کو ختم کر دیا ہے، اس نے اپنی مدد کے تحت چلنا ختم کر دیا ہے۔ تو کسی بھی قوم کی آزادی ہے، وہ اس قوم کے افراد کے اوپر منحصر ہوتی ہے، انحصار کرتی ہے کہ وہ قوم جو ہے محنت کر کے ایک مقام حاصل کر لیتی ہے۔ جیسا کہ کوئی قوم ہے، اگر تربیت یافتہ مہذب قوم ہے تو اس قوم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھی حکومت، ایک اچھی جو ہے گورنمنٹ ان کو عطا کرے گی، جو فیاض ہو، جو ملک و قوم کی خاطر بہترین قوانین وضع کرے اور اس کے مطابق اپنے ملک کو، اپنی ملت کو، اپنے وطن کو جو ہے اس کے مطابق چلائے، اس پر گامزن کرے اور کامیابیاں حاصل کرے۔ تو اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قوم اپنے اس نظریے کو بھول جاتی ہے، جاہل، غیر تربیت یافتہ قوم ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ویسے ہی اکھڑ، جاہل جو ہے، غیر تربیت یافتہ حکومت نافذ کر دیتا ہے، جس سے کیا ہوگا، جیسی رعایا ویسی حکومت، جس طرح کا وہ رول ہوگا اسی طرح ان کے اوپر حکمران ہوں گے، جو اس قوم، ملک و قوم کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہوں گے، اس ملک و قوم کو آگے لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ تو جیسا ان کی سوچ ہوگی، جیسی ان کی رول ہوگی، جیسی رعایا ہوگی، اسی طرح کی ان کے اوپر حکومت ہوگی، شخصی چال چلن ہوگا ان کا، تو ویسا ہی انہیں ملے گا۔ تو یہاں پر میں ایک پیراگراف آپ کے سامنے اپنی مدد آپ سے لیا ہے، جو آپ کے سامنے اس کی تشریح پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو پیراگراف یا عبارت میں پڑھتا ہوں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہو کر جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ یہ عبارت لی گئی ہے اپنی مدد آپ سے، اس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ اب اس کا سیاق و سباق میرے سامنے ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تشریح طلب اقتباس سے پہلے مصنف بتا رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ ایک نہایت آزمودہ مقولہ ہے، قول ہے۔ اپنی مدد آپ پر عمل نہ کرنے سے انسان میں غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت ہے، جاتی رہتی ہے، اور اگر پوری قوم ایسا کرے تو وہ ذلیل اور حقیر بن جاتی ہے۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد میں مصنف بتاتے ہیں کہ تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی قدر و منزلت وہاں کی گورنمنٹ کی عمدہ ہونے سے زیادہ رعایا کے چال چلن پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم برائیوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں شخصی چال چلن کو درست کرنا ہوگا۔ استقلال اور محنت کی ولیم ڈراگن نے بھی نصیحت کی تھی۔ ولیم ڈراگن جو کہ
ڈبلن یعنی کہ آئرلینڈ کا ایک خیر خواہ تھا. انہوں نے ڈبلن میں یعنی کہ کیپٹل آئرلینڈ کا تھا، وہاں پر نصیحت کی یا اپنے الفاظ کا خیال بھی کیا کہ شخصی قوم کے لیے کیا ہے. لہٰذا علم کے بانسبت عمل اور سوانح عمری کی بانسبت عمدہ چال چلن انسان کو مہذب اور قابل ادب بناتا ہے. تو سیاق و سباق عموماً طور پر جو ہے جو متعلقہ پیراگراف ہوتے ہیں اس سے پہلے والا پورشن اور بعد والے پورشن کے مین پوائنٹ جو ہیں چند مختصر ترین مگر جامع الفاظ میں پیش کرنا ہوتے ہیں. اور اب میں اس کے سامنے آپ کے تشریح اس پیراگراف کی پیش کرنے جا رہا ہوں. تشریح طلب ابداعات میں مصنف لکھتے ہیں کہ فطرت کا یہ اصول ہے کہ قوم کے افراد کا جیسا رنگ ڈنگ طور طریقہ اور چال چلن ہوتا ہے یقینی طور پر اسی کے مطابق حکومت ہوتی ہے، اور قوم کے افراد کے مزاج اور طور طریقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت قوانین بناتی ہے. قوم کے افراد مہذب اور تہذیب یافتہ ہوں تو حکومت بھی مہذب اور تہذیب یافتہ ہوتی ہے، کیونکہ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے. تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دراصل افراد اور قوم کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. حکومت بھی قوم میں سے منتخب نمائندوں کا مجموعہ ہوتی ہے. جو اس قوم کے افراد ہوتے ہیں وہی منتخب نمائندے سلیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں. جب یہ عوامی نمائندے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں تو عوامیت جھلکتی ہے، اور یہ عوامی نمائندے اپنی قوم کے افراد کے مزاج کو بخوبی سمجھتے ہیں. جب یہ کوئی قانون بناتے ہیں تو قومی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے بناتے ہیں. جس طرح پانی خود بخود ڈلوان یا گڑھے میں جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح اچھی اور شریف النفس رعایا پر عمدہ اور اچھی حکومت ہوتی ہے. دیانتدار لوگ ہمیشہ ایماندار نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. دیانتدار لوگ ہمیشہ ایماندار نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اچھائی اور نیکی کی عظمت ہوتی ہے. ایماندار حکومت بھی ایماندار اور دیانتدار رعایا کی قدر کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر رعایا جاہل اور غیر تربیت یافتہ ہو تو ان کی حکومت بھی جاہل اور غیر مہذب ہوگی. جاہل اور بگڑی ہوئی رعایا ہمیشہ اپنے جیسے نمائندوں کا انتخاب کرتی ہے. ان کے نزدیک نیکی اور شرافت کی عظمت نہیں ہوتی. اگر رعایا غیر مہذب اور سرکش ہو تو حکومت کو بھی ان کی سرکوبی کے لیے سخت ترین قوانین بنانے پڑیں گے، کیونکہ اگر مجرم کے ساتھ شرافت اور نرمی کا سلوک کیا جائے تو بزدلی تصور ہوتی ہے اور وہ آئندہ زیادہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے. چنانچہ حکومت کو مجبوراً ایسے قوانین وضع کرنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے عوام کو قابو میں رکھا جا سکے. تو یہ تو تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے اپنی مدد آپ سے ایک پیرا شیئر کیا.